خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی دنیا میں گہرائی میں اتر رہے ہیں جن کا قلم شاعری اور فلمی نغمہ نگاری دونوں میدانوں میں خوب چلا، قتیل شفائی۔ جی، قتیل شفائی، حالانکہ اصل نام تو محمد اورنگزیب خان تھا۔ بالکل، اور ہمارے پاس ان کے بارے میں جاننے کے لیے کافی کچھ ہے۔ مختلف مضامین ہیں، ان کی کتابوں پر تبصرے ہیں، ان کے فلمی سفر کا احوال ہے، اور ظاہر ہے ان کی اپنی شاعری بھی۔ ہاں، تو مقصد آج صرف ان کی زندگی کے واقعات دہرانا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ان تحریروں کی روشنی میں محمد اورنگزیب خان قتیل شفائی کیسے بنے۔ صحیح، مطلب وہ کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے ایک ایسے نوجوان کو، جس کا تعلق آپ دیکھیں کاروبار سے تھا، اردو ادب اور فلم کا اتنا بڑا نام بنا دیا۔ ہاں یہ سوال تو ہے۔ اور ان کی شاعری، ان کے گیتوں میں ایسی کیا خاص بات تھی جو آج بھی، مطلب اتنے سالوں بعد بھی دلوں کو چھو لیتی ہے؟ یہی سمجھنا ہے۔ یہ سفر خود بڑا دلچسپ لگتا ہے، ایک ناکام کاروباری سے ایک مقبول ترین شاعر اور نغمہ نگار تک کا سفر۔ تو آئیے ان کی زندگی اور فن کے مختلف پہلوؤں کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ کیا خیال ہے ان کے اس مشہور شعر سے بات شروع کریں؟ جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ، جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں۔ واہ، بہت خوب انتخاب۔ یہ شعر تو جیسے ان کی شہرت اور شاید اس کے ساتھ جڑی کچھ تلخیوں دونوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی، تو سفر شروع ہوتا ہے 24 دسمبر 1919 کو۔ جگہ تھی ہری پور ہزارہ ڈویژن، اس وقت کے برطانوی ہندوستان میں۔ آج کل یہ خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے۔ بالکل، اور تعلق ایک ہندوکواں گھرانے سے تھا۔ اچھا۔ جی، اور اہم بات یہ ہے کہ ان کے والد یحییٰ خان صاحب وہ تاجر تھے۔ مطلب خاندان میں کوئی شعر و شاعری کا رواج نہیں تھا دور دور تک۔ یہ تو دلچسپ بات ہے۔ عام طور پر تو خاندان سے کچھ اثر آتا ہے۔ جی، اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن قتیل صاحب کا معاملہ الگ تھا۔ شاید یہ ان کے اندر کی کوئی اپنی لگن تھی، کوئی آواز تھی۔ اور پھر زندگی نے بھی شاید انہیں روایتی راستے سے ہٹا دیا۔ سنا ہے والد صاحب کا انتقال جلدی ہو گیا تھا۔ ہاں، 1935 میں قتیل صاحب اس وقت کوئی 16-17 سال کی ہوں گے، اور اسی وجہ سے پھر وہ اپنی تعلیم بھی جاری نہیں رکھ پائے۔ یہ یقیناً ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا ان کی زندگی میں۔ ظاہر ہے، کم عمری میں اتنی بڑی ذمہ داری۔ بلا شبہ انہوں نے کوشش کی کہ والد کا کاروبار سنبھالیں، لیکن وہ بات نہیں بنی۔ پھر کھیلوں کے سامان کی ایک دکان کھولی۔ اچھا۔ جی، لیکن وہ بھی نہیں چلی۔ اب یہ ناکامیاں کسی بھی نوجوان کو حوصلہ توڑ سکتی ہیں، ہے نا؟ لیکن شاید یہی ناکامیاں انہیں کسی اور طرف دھکیل رہی تھیں۔ ہمت نہیں ہاری انہوں نے، راولپنڈی چلے گئے، وہاں ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں کام شروع کر دیا۔ یہ جو تجربات تھے نا، یہ جد و جہد، یہ یقیناً ان کے اندر کے حساس انسان کو، مستقبل کے شاعر کو بہت کچھ سکھا رہے ہوں گے۔ اور پھر آیا 1946، جب وہ لاہور آئے۔ یہ ایک بڑا قدم رہا ہوگا۔ بہت بڑا۔ لاہور تو اس وقت ادبی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ وہاں آ کر انہوں نے ادب لطیف، جو ایک بڑا ادبی جریدہ تھا، اس میں اسسٹنٹ ایڈیٹر کے طور پر کام شروع کیا۔ بس یہیں سے سمجھیں کہ ان کا ادبی سفر تیز ہو گیا۔ تو لاہور کا ماحول انہیں راس آ گیا؟ بالکل۔ وہاں انہیں احمد ندیم قاسمی صاحب جیسے بڑے ادیبوں کی صحبت ملی۔ قاسمی صاحب تو ان کے دوست بھی بنے، پڑوسی بھی، اور ایک طرح سے ادبی استاد بھی۔ اچھا۔ یہیں سے ان کی ادبی پہچان بننا شروع ہوئی۔ ویسے قلمی نام قتیل شفائی تو انہوں نے پہلے ہی 1938 میں اپنا لیا تھا۔ اوہ، کافی پہلے یعنی؟ جی، کوئی 19 سال کے ہوں گے تب۔ قتیل تخلص رکھا، اور شفائی وہ اپنے استاد اور مرشد حکیم محمد یحییٰ شفا خان پوری کے نام کی نسبت سے۔ تو یہ نام قتیل شفائی بعد میں ان کی اصل پہچان بن گیا۔ واہ، محمد اورنگزیب سے قتیل شفائی تک کیا سفر ہے! ایک طرف کاروبار میں ناکامی، دوسری طرف ادب کی کشش، پھر لاہور کا ماحول۔ اچھا، اب ذرا شاعر قتیل شفائی کی بات کرتے ہیں۔ ان کی شاعری کا اصل رنگ کیا تھا؟ کس طرح کی شاعری کرتے تھے؟ دیکھیں، قتیل بنیادی طور پر غزل اور گیت کے شاعر تھے۔ ان کی شاعری کی سب سے بڑی پہچان تھی اس کی غنایت، سادگی اور زبان کا عام فہم ہونا۔ یعنی آسان زبان؟ جی بالکل۔ وہ مشکل، بھاری بھرکم الفاظ اور تشبیہوں سے گریز کرتے تھے۔ سیدھے سادے لفظوں میں دل کی بات کہہ دینا، یہ ان کا انداز تھا۔ اور انداز اتنا رواں تھا، اتنا موسیقی بھرا، کہ لوگ کہتے تھے وہ غزل میں گیت اور گیت میں غزل کہتے ہیں۔ اچھا،
یہ تو بڑی خوبی ہے۔ جی ہاں، اور اسی خوبی نے انہیں ادبی حلقوں میں بھی عزت دی اور عوام میں تو بے پناہ مقبولیت ملی۔ تو ان کی شاعری صرف کتابوں میں نہیں رہی، لوگوں تک پہنچی۔ موضوعات کیا ہوتے تھے ان کے؟ کیا صرف عشق، محبت یا سماجی مسائل پر بھی لکھا؟ محبت تو ظاہر ہے مرکزی موضوع رہا۔ واصل، ہجر، انتظار، بے وفائی، یہ سب جذبات ان کی شاعری میں ملتے ہیں۔ لیکن وہ صرف روایتی محبوب تک ہی نہیں رہے، انہوں نے عورت کے مختلف روپ دکھائے، خاص طور پر معاشرے کی ٹھکرائی ہوئی عورت یعنی طوائف، جسے انہوں نے مطربہ کا نام دیا، اسے موضوع بنایا۔ مطربہ، یہ تو کافی جرأت کی بات رہی ہوگی اس زمانے میں۔ بالکل، اور ان کی کتاب مطربہ جو 1964 میں آئی اور جس پر انہیں آدم جی ایوارڈ بھی ملا، وہ اسی حوالے سے بہت اہم ہے۔ اس کتاب کے بارے میں کچھ اور بتائیے، انہوں نے اس موضوع کو کیسے پیش کیا؟ مطلب کوئی تنازع وغیرہ؟ خاص بات یہی تھی، مطربہ کے دیباچے میں وہ خود لکھتے ہیں کہ انہوں نے طوائف کی زندگی کو صرف باہر سے ایک تماشائی بن کر نہیں دیکھا، بلکہ خود تماشا بن کر محسوس کیا ہے۔ یعنی اس کے دکھ درد، اس کی مجبوریاں، ان کو اندر سے محسوس کر کے لکھا۔ ان کا مقصد کوئی سماجی اصلاح کا نعرہ لگانا نہیں تھا، بلکہ اس کردار کے انسانی پہلو کو سامنے لانا تھا، اسے ادب کا حصہ بنانا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی اگر معاشرہ طوائف پیدا کر سکتا ہے تو ادب اسے موضوع کیوں نہیں بنا سکتا؟ بات تو وزنی ہے۔ جی، ان کی ایک نظم ہے چکلے، اس کا موازنہ اکثر ساحر لدھیانوی کی اسی نام کی نظم سے کیا جاتا ہے۔ اچھا، ساحر نے بھی لکھی تھی؟ جی، دونوں نے ایک ہی موضوع کو دیکھا لیکن انداز الگ تھا۔ ساحر کا لہجہ ذرا زیادہ تلخ تھا، براہ راست سماجی تنقید تھی۔ قتیل کے ہاں آپ کو درد مندی زیادہ ملے گی، احساس کی گہرائی زیادہ ہے۔ یہ واقعی ایک اہم فرق ہے، مطلب نعرے بازی نہیں، انسانی احساسات پر زور۔ ان کے شعری مجموعے کتنے شائع ہوئے؟ کل ملا کر 20 سے زیادہ ہی ہوں گے، ان کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی۔ مطربہ تو اہم ہے ہی، اس کے علاوہ ہریالی، گفتگو، برگد، پرچم اور پھر ان کی کلیات، رنگ، خوشبو، روشنی بھی بہت مشہور ہے۔ اور ان کی خود نوشت کا ذکر بھی ہوا تھا، گھنگرو ٹوٹ گئے۔ جی، گھنگرو ٹوٹ گئے، یہ ان کی وفات کے بعد 2006 میں شائع ہوئی اور اس نے کافی کہہ لیں ہلچل مچائی تھی ادبی اور فلمی حلقوں میں۔ اچھا، کیوں؟ اس میں انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات، ادبی دنیا کی باتیں اور خاص طور پر فلم انڈسٹری کے اندر کے حالات پر بہت کھل کر، بہت بے باکی سے لکھا ہے۔ کئی لوگوں کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کیے ہیں جو کچھ لوگوں کو شاید اچھے نہیں لگے۔ سمجھ گئی۔ اچھا، یہ بتائیے کہ ان کی شاعری کیا صرف اردو پڑھنے والوں تک ہی رہی یا کہیں اور بھی پہنچی؟ نہیں، ان کی مقبولیت کا دائرہ تو بہت وسیع تھا۔ ان کی شاعری کے ترجمے ہوئے ہیں ہندی میں، گجراتی میں، انگریزی میں، روسی زبان میں، یہاں تک کہ چینی زبان میں بھی۔ چینی زبان میں بھی؟ واہ! جی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی شاعری میں کوئی ایسی آفاقیت تھی، ایسی سادگی تھی کہ وہ زبان اور کلچر کی سرحدیں پار کر گئی۔ ان کے کچھ شعر تو جیسے محاورے بن گئے ہیں۔ کوئی مثال؟ جیسے وہ شعر ہے، گرمی حسرتیں ناکام سے جل جاتے ہیں، ہم چراغوں کی طرح شام سے جل جاتے ہیں۔ کتنی سادگی سے ناکام آرزوؤں کی جلن بیان کر دی ہے۔ یا پھر جدائی کا کرب دیکھیں، مل کر جدا ہوئے تو نہ سویا کریں گے ہم، ایک دوسرے کی یاد میں رویا کریں گے ہم۔ دل پر لگنے والے اشعار ہیں۔ یہی سادگی اور براہ راست اثر کرنے والی کیفیت ہی ان کا کمال تھی۔ بالکل۔ اچھا، شاعری میں تو انہوں نے اپنا مقام بنا لیا، فلمی دنیا میں کیسے قدم رکھا؟ یہ کوئی سوچا سمجھا فیصلہ تھا یا بس ایسی ہو گیا؟ یہ شاید حالات کا تقاضا بھی تھا اور موقع بھی مل گیا۔ سال تھا 1947 کا، تقسیم ہو رہی تھی، لاہور ایک نئی فلم انڈسٹری کا مرکز بن رہا تھا۔ اسی دوران ایک فلم پروڈیوسر تھے دیوان سرداری لال۔ انہوں نے ان کی شاعری سنی، پہچانا کہ ان میں دم ہے اور انہیں اپنی فلم کے لیے گیت لکھنے کو کہا۔ تو یہیں سے شروعات ہوئی؟ جی، یہیں سے ایک نئے سفر کا آغاز ہوا۔ اور سنا ہے ان کی پہلی فلم پاکستان کی تاریخ میں اہم تھی۔ جی ہاں، وہ فلم تھی تیری یاد، 1948 میں ریلیز ہوئی اور یہ پاکستان کی پہلی ریلیز ہونے والی فلم تھی۔ تو پہلی فلم ہی تاریخی بن گئی۔ بالکل، حالانکہ اس فلم کے گانے وہ اتنے نہیں چلے اور شروع کے کچھ سال، سمجھیں 1948 سے 1955 تک، وہ دوسرے گیت نگاروں کے ساتھ مل کر یا معاون کے طور پر کام کرتے رہے۔ اچھا، فوراً کامیابی نہیں ملی؟
نہیں، فوراً نہیں، لیکن پھر جلد ہی ان کے لکھے گیتوں کی دھوم مچنا شروع ہو گئی۔ فلمیں آئیں جیسے گلنار، گمنام، قاتل۔ ان فلموں کے گانوں نے انہیں صف اول میں لا کھڑا کیا۔ اور پھر تو انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ہوگا۔ سنا ہے 200 سے زیادہ فلمیں پاکستانی اور بھارتی ملا کر، اور 2500 سے زیادہ گیت۔ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ حیران کن تعداد ہے واقعی۔ یہ ان کی محنت، ان کی صلاحیت اور ان کی مقبولیت تینوں کا ثبوت ہے۔ لیکن تعداد سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے فلمی گیت لکھتے ہوئے بھی اپنی شاعری کا معیار قائم رکھا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ عام طور پر تو فلمی گیتوں میں معیار گر جاتا ہے۔ یہی تو ان کا کمال تھا۔ دیکھیں نا، یہ کام آسان نہیں ہوتا۔ فلم کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، دھن ہوتی ہے، سچویشن ہوتی ہے، کمرشل دباؤ ہوتا ہے۔ اکثر شاعر ان چکروں میں پڑ کر اپنی ادبی پہچان کھو دیتے ہیں۔ صحیح میں تھی، لیکن ساتھ ہی وہ گیت فلم کی کہانی اور صورتحال سے بھی جڑے ہوتے تھے۔ اچھا، تو انہوں نے یہ توازن قائم رکھا۔ بالکل، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ فلمی گیت بھی اچھے ادب کا حصہ ہو سکتے ہیں، بامانی ہو سکتے ہیں۔ ان کا موازنہ اکثر لوگ ساحر لدھیانوی اور مجروح سلطان پوری سے کرتے ہیں۔ جی، وہ بھی بڑے نام تھے۔ بہت بڑے۔ ساحر اور مجروح نے فلمی گیتوں میں ترقی پسند سوچ کو جگہ دی، وہیں قتیل صاحب نے رومانوی اور جذباتی شاعری کو عوام تک پہنچانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اور ان کے گیتوں کی مقبولیت وہ تو آج تک قائم ہے۔ کچھ مثالیں دیں گے جو فوراً ذہن میں آئیں؟ بے شمار ہیں، کون سا چھوڑیں، کس کا ذکر کریں؟ زندگی میں تو سبھی پیار کرتے ہیں، فلم عظمت کا۔ ہاں، یہ تو بہت مشہور ہے۔ یا پھر نگاہیں ملا کر بدل جانے والے، فلم محبوب سے۔ آج بھی سنیں تو وہی اثر ہے۔ بالکل۔ پھر وہ گیت موہے آئینہ جگ سی لاج کہ گھنگرو ٹوٹ گئے، اس نے تو مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ جی جی، یہ تو مجھے بھی یاد ہے۔ اور سرحد پار بھارت میں پنکج اداس نے گائی ان کی غزل چاندی جیسا رنگ ہے تیرا، سونے جیسے بال، کون بھول سکتا ہے اسے؟ واقعی، یہ تو لازوال گیت ہیں۔ اچھا، ان کی کامیابی میں موسیقاروں اور گلوکاروں کا کتنا ہاتھ تھا؟ یقیناً بہت اہم کردار تھا۔ قتیل صاحب نے اپنے وقت کے تقریباً تمام بڑے موسیقاروں کے ساتھ کام کیا۔ خواجہ خورشید انور، رشید اترے، ماسٹر عنایت حسین، نثار بزمی، بڑے نام ہیں۔ اور گانے والے؟ گانے والوں میں تو ملکہ ترنم نور جہاں سے لے کر مہدی حسن صاحب، اقبال بانو، نسیم بیگم، اور بھارت میں دیکھیں تو جگجیت سنگھ، لتا منگیشکر جی، آشا بھوسلے جی، پنکج اداس، سب نے ان کے گیتوں کو اپنی آواز دی۔ یہ جو ٹیم ورک تھا نا، یہ بھی ان کی کامیابی کا ایک بڑا ستون تھا۔ ایک اور بات پتہ چلی تھی کہ انہوں نے اپنی مادری زبان ہندکو میں بھی فلم بنائی۔ جی ہاں، یہ بھی ان کی ایک خاص بات ہے، اپنی زبان، اپنی ثقافت سے محبت۔ 1980 میں انہوں نے قصہ خانی کے نام سے ہندکو زبان کی پہلی فیچر فلم پروڈیوس کی۔ یہ تو بڑا قدم تھا۔ جی، بہت اہم قدم تھا۔ اس سے علاقائی زبانوں میں فلمیں بنانے کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ ہو سکتا ہے فلم کمرشلی اتنی کامیاب نہ رہی ہو، لیکن ثقافتی طور پر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو شاعری، فلمی گیت، فلم پروڈکشن، کتنے رنگ تھے ان کی شخصیت میں۔ ان کی خدمات کو سراہا بھی گیا ہوگا یقیناً۔ ایوارڈز وغیرہ؟ جی بالکل، انہیں قومی اور بین الاقوامی سطح کو سراہا گیا۔ پاکستان حکومت نے 1994 میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی یعنی پرائڈ آف پرفارمنس دیا۔ یہ تو بڑا اعزاز ہے۔ جی، اس سے پہلے 1964 میں مطربہ پر آدم جی ادبی ایوارڈ ملا تھا۔ پھر کئی بار نگار ایوارڈز ملے، اور 1999 میں تو انہیں اسپیشل ملینیم نگار ایوارڈ بھی دیا گیا ان کی مجموعی خدمات پر۔ نکوش ایوارڈ بھی ملا۔ اور بھارت میں وہاں بھی پہچان ملی؟ جی، بھارت میں بھی انہیں بہت عزت ملی۔ وہاں انہیں امیر خسرو ایوارڈ دیا گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا فن سرحدوں کا محتاج نہیں تھا، ان کی مقبولیت دونوں طرف تھی۔ یہ اعزازات بتاتے ہیں کہ ان کا کام کس پائے کا تھا۔ آج ان کی میراث کیا ہے؟ ہم انہیں کیسے یاد کرتے ہیں؟ سب سے بڑی میراث تو ان کی شاعری اور ان کے گیت ہیں، جو آج بھی زندہ ہیں، پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، گائے جاتے ہیں۔ وہ 20ویں صدی کے ان چند اردو شاعروں میں سے ہیں جنہیں واقعی دنیا بھر میں پہچان ملی۔ یہ تو ہے۔ لاہور میں جس گلی میں وہ رہتے تھے، اس کا نام قتیل شفائی اسٹریٹ رکھا گیا ہے۔ ہری پور میں ان کے نام سے محلہ ہے۔ یہ سب لوگوں کی محبت ہے، لیکن اصل میراث میرے خیال میں ان کے وہ سادہ، دل کو چھو لینے والے الفاظ ہیں جو عام آدمی کے جذبات کی آواز بنے۔
انہوں نے اردو غزل اور گیت کو فلم کے ذریعے کروڑوں لوگوں تک پہنچایا، اسے ایک نئی زندگی دی۔ تو اگر خلاصہ کرنا ہو، قتیل شفائی کون تھے؟ میرے خیال میں قتیل شفائی کی کہانی امید کی کہانی ہے، محنت کی کہانی ہے اور اپنی اصل آواز کو پہچاننے کی کہانی ہے۔ ایک شخص جو کاروبار میں ناکام ہوا، لیکن جب اس نے اپنے اندر کے شاعر کو دریافت کیا تو کامیابی نے اس کے قدم چومے۔ اور ان کی کامیابی کا راز شاید ان کی سادگی اور خلوص میں تھا۔ وہ مشکل باتوں میں الجھے بغیر عام انسان کے دل کی بات، اس کے دکھ سکھ، اس کی محبت، اس کی محرومی، اسے اتنے آسان اور پیارے انداز میں کہہ دیتے تھے کہ وہ بات سیدھی دل میں اتر جاتی تھی۔ اسی لیے وہ پڑھے لکھے طبقے میں بھی مقبول ہوئے اور عام فلمینوں میں بھی۔ یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی، سادگی ہی ان کی طاقت تھی۔ اچھا، یہاں ایک سوال آتا ہے ذہن میں، جس کا ذکر شروع میں بھی ہوا تھا، ان کا ہندو کو پس منظر۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی مادری زبان کے اثر نے ان کی اردو کو وہ سادگی، وہ روانی دی ہو جو ان کی پہچان بنی؟ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے اور اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، ہندکو ایک میٹھی زبان ہے، سادہ زبان ہے۔ ہو سکتا ہے لاشعوری طور پر اس لسانی پس منظر نے ان کے اردو اظہار کو بھی متاثر کیا ہو، اسے غیر ضروری بناوٹ سے پاک رکھا ہو۔ انہوں نے اردو کی کلاسیکی روایت کو بھی نبھایا، لیکن اس میں ایک ایسی سادگی اور تازگی بھر دی جو زیادہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ سکی۔ وہ زبان کے پیچیدگی سے زیادہ جذبے کی سچائی پر یقین رکھتے تھے۔ واقعی ان کا سفر، ان کا فن، دونوں بہت متاثر کرتے ہیں۔ آخر میں کوئی ایسی بات جو سننے والوں کے لیے چھوڑ جائیں قتیل شفائی کے بارے میں سوچنے کے لیے؟ شاید یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ایک فنکار کی زندگی میں جو ذاتی تجربات ہوتے ہیں، خاص طور پر شروع کی ناکامیاں، جدوجہد، وہ اس کے فن پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ کیا قتیل صاحب کی شاعری میں جو ایک درد اور حساسیت ہے، وہ ان کے شروع کے دنوں کی مشکلات کا نتیجہ ہے؟ یہ غور طلب بات ہے۔ اور یہ بھی کہ کیا ان کی جو بے پناہ عوامی مقبولیت تھی، کیا اس نے کبھی ان کی خالص ادبی حیثیت پر کوئی سمجھوتا کیا؟ یہ وہ سوال ہیں جن پر سوچا جا سکتا ہے۔ یا شاید ان کا اپنا ہی یہ شعر ان کی پوری زندگی اور فن کا بہترین خلاصہ ہے۔ میں اپنی ذات میں نیلام ہو رہا ہوں قتیل، غم حیات سے کہہ دو خرید لائے مجھے۔ کیا کہنے، غم حیات نے انہیں خریدا اور وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ بہت شکریہ آپ کا آج کی اس گفتگو کے لیے۔ بہت شکریہ۔ قتیل شفائی کو پڑھتے رہنا، سنتے رہنا، یہی ان کی میراث کو زندہ رکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔